بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا جو پلیسمنٹ کیا ہے نا وہ بڑا یونیک ہے، اور وہ جس چیز کو اللہ نے جہاں رکھا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور وہ پرفیکٹ پلیس ہے، یعنی اس میں کوئی آپ کو ایرر نظر نہیں آئے گا۔ انسان کے جسم کو لے لیں، کائنات کی جو آیات ہیں ان کو لے لیں، کہ ہر چیز کو اللہ نے بڑے پرفیکٹ انداز میں نقط سق کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے کہ اس سے بہتر جگہ اس چیز کے لیے ہو نہیں سکتی۔ تو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ سورہ بقرہ میں یہ رمضان کی آیات کیوں آئیں، تو وہاں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ سورہ بقرہ اصل میں گفتگو کرتی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو یہاں ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ کون سی ایسی خامیاں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے بہترین امت ہونے کا ٹائٹل گنوایا، تاکہ ہم مسلمان ان غلطیوں کو نہ کریں۔ ان میں سے ایک بڑی غلطی بنی اسرائیل کی یہ تھی کہ وہ بڑے ٹیکنیکل لوگ تھے، وہ ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹرکی لوگ تھے، یعنی اللہ کو بھی ڈاج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ گائے کا واقعہ ہو جو سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، وہ سبت کا واقعہ ہو، یعنی جو بھی واقعات آپ بنی اسرائیل کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے نبی کو بھی ڈاج اور ڈسیو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری خرابی بنی اسرائیل کی یہ تھی کہ ناشکراپن۔ اللہ کی نعمتیں آپ دیکھیں کتنی تھی ان کے اوپر، فرعون سے انہیں آزادی دی، ریڈ سی کو اللہ نے ان کے لیے کھول دیا، فرعون کی فوج سے بچایا، اللہ نے 9 معجزے پلس کئی اور معجزے فرعون کے سامنے بنی اسرائیل کو دکھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سروں پر بادل کر دیا، جو بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اللہ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کی 95% تعداد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجی۔ اللہ نے پانی کے چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سہولت کے لیے ہر انتظام کیا، لیکن آخر میں جا کر انہوں نے ناشکراپن کیا۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ کوئی بچڑا ہمارے لیے خدا بنا دو۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کر جیروسلم میں جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی اپنی پیٹھ موڑ لی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے۔ تو یہ دوسری خامی ہمیں نظر آتی ہے بنی اسرائیل کی۔ اچھا، ایک بڑی خامی جس پر مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے کہ ہم بھی شاید اس کیٹیگری میں اب تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں، کہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اسپیشل پیپل سمجھتے تھے۔ اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو ان کے بڑے بڑے جو علماء تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ بالکل حق ہے، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں آیا ہے، اس لیے کہ ہمارا اسٹیٹس اللہ کے یہاں مختلف ہے۔ ہم اللہ کے چوزن بندے ہیں، ہم اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، ہم اللہ کی اسپیشل قوم ہیں، ہمارے لیے اللہ بالکل مختلف معاملہ کرے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک اور بہت بڑی خرابی تھی۔ ایک اور بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کرتے تھے، کھلم کھلا خلاف ورزیاں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل نہ کرنا اور انہیں بائی پاس کر دینا اور اپنی ذہنی اختراع کے مطابق چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنا، یعنی اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی کھلم کھلا وائلیشن۔ ایک اور بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے یعنی فالس گاڈز کریٹ کیے۔ سامری کا واقعہ آپ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ سے جب مصر سے واپسی ہوئی انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی گائے خدا کے طور پر لے آئیں۔ یعنی فالس گاڈز کا جو کنسیپٹ ہے وہ ان کے دل سے نکلتا نہیں تھا۔ آج ہم مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو فالس گاڈ ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مورتی بنا کر اس کی پرستی شروع کر دی ہو، لیکن زندگی میں ہم نے بھی بہت سارے فالس گاڈز بنا لیے ہیں۔ کہیں ہم نے مال کو فالس گاڈ بنا لیا ہے، کہیں ہم نے بچوں کو، کہیں کیریئر کو، کہیں کاروبار کو، کہیں رشتے ناتوں کو۔ تو فالس گاڈز کے ٹائٹل بدلے ہیں، کہیں ملکوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ٹائٹلز بدلیں، نام بدلیں، لیکن روح اور کنسیپٹ وہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، بس یہی خدا بنانا ہے۔ پھر ایک اور خرابی بنی اسرائیل کی تھی حلال و حرام کی، یعنی جو چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی انہیں زبردستی انہوں نے اپنے لیے حرام کیا۔
تو قرآن خود اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا سزا کے طور پر. اس لیے کہ دین ہمارا جو ہے نا وہ بڑا فطری دین ہے، دین فطرہ، کہ اللہ کبھی بھی ایکسٹریم راستوں کو پسند نہیں کرتا. معتدل راہ، آسانی کا راستہ. تو اپنے اوپر غیر ضروری چیزوں کو حرام کرنا، یہ مزاج بھی بنی اسرائیل کا مزاج ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے پھر انہیں جو عذاب بھیجے ان عذابوں کی کیا صورتیں ہوئیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بندر اور سور بنا دیا. بندر اور سور یعنی فزیکل معنوں میں بھی، جو بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ فزیکل طور پر یعنی کنورٹ ہو گئے بندر اور سور میں. اور ایک یہ ہے کہ ان کی سوچ اور ان کی ذہنیت وہ ہو گئی جو بندر اور سور کی سوچ ہوتی ہے، یعنی ان کے ریفلیکسز، ان کے انداز، ان کا طریقہ کار، ان کی سوچیں، ان کی ذہنیت ان جانوروں کی طرح ہو گئی. دوسرا اللہ کی سزا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں آپس میں گروپنگ کرا دیتے ہیں، آپس میں تقسیم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، آپس میں دست و گریباں ہونا. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے کہ لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، لوگ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں. یہ بھی اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے. تیسرے قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا میں مصروف کر دیتا ہے، اور وہ دنیا داری میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ آخرت کو اور اپنی اصل منزل کو بھلا بیٹھتے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت صحیح راستہ پکڑ لیا ہے، ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں. اس لیے کہ دنیا میں انہیں چیزیں حاصل ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کا کاروبار بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے مال و اسباب بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت صحیح راستے پر جا رہے ہیں. اور سورہ کہف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں ناکام ہیں، کہ جو دنیا میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے لیے خسارہ جمع کر رہے تھے. اور دنیا داری میں وہ ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ اس کا احساس بھی انہیں ختم ہو جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کی کہ ایک شخص جو اللہ کا بڑا گنہگار اور نافرمان تھا، اس نے اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ، یعنی میں تو تیرا اتنا نافرمان ہوں، لیکن میں دنیا کے لحاظ سے دیکھو میں تو بہت کامیاب ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو دیکھتا نہیں ہے میرا عذاب، کہ تجھ سے میں نے جو میری عبادات ہیں اس میں جو حلاوت اور مٹھاس اور میٹھا پن ہے وہ میں نے اس سے تجھ سے اٹھا لیا. یعنی عبادات میں جو انسان کا دل لگتا ہے، اس میں انسان کو جو مزہ آتا ہے، عبادات میں انسان کو جو سکون ملتا ہے، جو انسان کو حلاوت ملتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تو دیکھتا نہیں ہے، تیری عبادات سے میں نے حلاوت کو اٹھا لیا، مٹھاس کو، میٹھے پن کو، جو لذت آنی چاہیے عبادات میں، اس لذت کو میں نے تیری ختم کر دیا، اور یہی سب سے بڑی سزا ہے تیرے لیے. اور پھر جو آزمائش کا اللہ کا طریقہ ہے کہ مختلف جان و مال کی آزمائشیں، وہ بھی انسان کو بعض اوقات سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مسلط کرتے ہیں. اب ان چیزوں کو، یعنی یہ کہانیاں نہیں ہیں قرآن کی، اب ان چیزوں کو ذرا آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو اسپیشل قوم تو نہیں سمجھتے کہ بس ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہمارا اسٹیٹس تو بہت مختلف ہے. ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہے ہم اللہ کو ڈاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایکسکیوزز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوپ پولز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم بھی دنیا میں ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ دنیا داری ہی ہمارا خدا بن گئی ہے، اور دنیا ہی دنیا ہے، صبح دنیا، شام دنیا، روشن تیرا نام دنیا، یہ کیفیت ہے ہماری. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں بھی اللہ نے تقسیم کر دیا ہے اور ہم اور اللہ کی سزا کے مستحق ہو گئے ہیں؟ اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے. یہ اصول یاد رکھیے کہ جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں، اتنا ہی بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں.